اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین، ڈاکٹر احمد نصیر آپ کو آپ کے اپنے ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آج کے اس دوسرے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ 4 نومبر ہے، منگل کا دن ہے، سال ہے 2025۔ ایک ہائی پروفائل کیس، ایک بڑا مقدمہ، اور اگر یہ کہوں تو درست ہوگا ایک بڑی شخصیت پر، انجینئر محمد علی مرزا، اور مقدمہ ہے 295C یعنی توہین رسالت۔ ناظرین، 295C منسوب ہے مقدمہ توہین رسالت۔ اب میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے ہر ولاگ میں، اب تو آپ سننے والوں کو میرا یہ جملہ یاد ہو گیا ہوگا کہ اگر ہم کسی پتھر پر، بھاری پتھر پر بھی یہ لفظ لکھ دیں یعنی توہین رسالت کا، تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس قدر حساس معمہ ہے یہ، اس قدر نازک مرحلہ ہے یہ۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی کل تک آپ تمام لوگ یہ جانتے تھے کہ 5 نومبر کو یا 5 نومبر سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہو جائے گا، چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فتوے یا اس رائے یا اس مبینہ فیصلے کو چیلنج کر رکھا تھا ایک لا اینڈ شریعہ کے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، انہوں نے اس فتوے کو چیلنج کر رکھا تھا۔ تو 5 نومبر کو اس مقدمے کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جانا تھا، جو کہ کل 5 نومبر ہے۔ لیکن آج ہی یہ خبر آتی ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دیا کہ 5 نومبر کو نہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے 5 نومبر کو فیصلہ سنایا جائے گا، بلکہ اب 5 نومبر یعنی کل کے دن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کے حوالے سے بھی اہم فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، کل آنریبل ہائی کورٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کی سماعت ہے، اور کل جب سماعت کی جائے گی انجینئر صاحب کی ضمانت کی، کل کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ بطور صحافی میں آپ کو جرنلسٹک ویوز دے رہا ہوں کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت ہوگی یا نہیں۔ میں کچھ آپ کو حقائق بتا دوں، چونکہ میری حمیر علی قادری صاحب جو مدعی مقدمہ ہے، جو کمپلیننٹ ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور میری لیگل ٹیم جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے، ان سے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے۔ دونوں ہی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حمیر علی قادری صاحب سے رابطہ ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ بیل کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم کو یقین ہے، امید ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بیل نہیں ہوگی، ضمانت نہیں ہوگی۔ دوسری جانب جو لیگل ٹیم ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، وہ پر امید دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی عدالت فیصلہ کرے گی، کورٹ فیصلہ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ اب یہ طرفین کی جانب سے جو باتیں ہیں، جو حقائق ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے، لیکن اب جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور بہت بڑی خبر ہے انجینئر صاحب کے کیس کو لے کر، وہ یہی ہے کہ 5 نومبر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کل کے دن معلوم ہو جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا ضمانت مسترد ہوتی ہے۔ کل کے دن ہی پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل سے باہر آ کر اپنی زندگی میں روزمرہ وہی سیشنز کرتے ہیں اور دین کا کام آگے لے کر چلتے ہیں، یا انجینئر محمد علی مرزا کو ایک مرتبہ سے پھر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کل کے دن ہی فیصلہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے فیصلے بھی ہوں گے ناظرین کرام، جو آج کے اس ولاگ میں انتہائی اہم حقائق سے میں آپ کو ظاہر ہے کہ پردہ اٹھا رہا ہوں اور اشارتاً بتا رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مبینہ ضمانت کے بعد بہت کچھ بدلنے والا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ضمانت کے معاملات نہیں ہوتے، تو پھر بھی بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ جو طرفین سے میری بات ہوئی ہے وہ پر امید نظر آتے ہیں، اور ان کا لائحہ عمل ظاہر ہے کہ ہر شخص نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم آگے کس طرح سے پروسیڈ کریں گے یا اس کو پرسیو کریں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کل 5 نومبر 2025 راولپنڈی نزد سواں اڈا پل برانچ لاہور ہائی کورٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کیس کی سماعت ہے۔ اب یہ مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اور صداقت علی خان صاحب کی عدالت ہے راولپنڈی میں۔
یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صداقت علی خان صاحب پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکا، انیکا عتیق جو ایک کیس تھا بلاسفیمی کا، اور انیکا عتیق کے بوائے فرینڈ مبینہ طور پر اس پر ایک الزام لگا چکا تھا کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے. تو انیکا عتیق کا جو مقدمہ تھا، اس مقدمے میں انیکا عتیق کو ایکوٹل جس جج صاحب کی جانب سے کیا گیا، ان کا نام صداقت علی خان صاحب تھا. اب صداقت علی خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ کل 8 بجے یہ ہیئرنگ ہوگی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طویل نشست ہوگی، کیونکہ صداقت علی خان صاحب کے حوالے سے یہی بات مشہور ہے کہ وہ 8 سے 9 گھنٹے لیتے ہیں کسی بھی مقدمے کو سننے کے لیے. جو مبینہ خبریں آ رہی ہیں، اور احمد نورانی صاحب نے بھی بتایا تھا اپنے بلاگ میں جب انیکا عتیق کے کیس کو ڈسکس کر رہے تھے، 8 سے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لے لیتے ہیں وہ کسی کیس کی سماعت کے لیے، اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو پڑھ کر آتے ہیں تمام مقدمے کو، لیکن وہ سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور پھر فیصلہ سنانے میں اس لیے بھی تاخیر کا شکار ہوا جاتا ہے کہ بھئی پورے مقدمے کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، باغور جائزہ لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بھئی مقدمہ کروانے والا کون ہے، مقدمہ کروانے کی وجہ کیا تھی، مقدمہ کیوں کروایا گیا، کیا کوئی ذاتی کلیشز تھے جس کی وجہ سے مقدمہ کروایا گیا، یا واقعتاً توہین کا مرتکب یہ شخص ہوا ہے مبینہ طور پر، یا اس نے ارتکاب کیا ہے، یا کہیں نہ کہیں گستاخی کی آمیزش ہے، یا یہ شخص انوسنٹ ہے اور اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور اپنی ذاتی بغض، نفرت اور اناد کی بنا پر اس شخص کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا. تو معزز جج صاحبان جو ہیں یہ تمام حقائق کو مد نظر رکھ کر ہی فیصلہ سنایا کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا دن انتہائی اہم ہے. کل تقریباً 8:30 بجے کے قریب ہیئرنگ جو ہے اس کیس کی وہ شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ڈے 1 سے، اول دن سے میں آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کرتا بھی رہوں گا. ہمارے اس پلیٹ فارم جو کہ آپ کا پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر احمد نصیر آفیشیل کا، میں آپ کو اس پلیٹ فارم پر سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ایک ایسی خبر سناؤں گا جو کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی فضل کے، کرم کے، رحم کے اور عدل کے معاملات فرمائے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی بہترین منصف ہے، اللہ تبارک و تعالی بہترین عادل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی عدل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم، کرم اور فضل سے ہی جو معزز جج صاحبان ہیں وہ نظام عدل کی اس کرسی پر براجمان ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے. تو بہت کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور میں یقین بھی کرتا ہوں، امید بھی کرتا ہوں کہ ایک ایسی خبر آپ سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن، چونکہ 5 تاریخ ہے، 5 نومبر ہے، جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو مزید بتا دوں کہ آپ اس ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، چونکہ کسی بھی وقت میں آپ کو ولاگ کی صورت میں بہت بڑی خبر دے سکتا ہوں. صبح 9 بجے، صبح 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے. آپ کوشش کیجئے گا کہ اس پلیٹ فارم سے جڑے رہیے گا، بندھے رہیے گا، کنیکٹ رہیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی بڑی خبر ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھیں، آپ فی الفور اس کو کلک کریں اور حقیقی خبر آپ تک پہنچ سکے. کیونکہ الحمدللہ بطور صحافی، بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹک ریویوز دیتے ہوئے میرا یہ کام ہے، میرا یہ فرض ہے کہ میں چونکہ صحافت جو ہے اس کو اس طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور میں کمپرومائز نہیں کرتا کہ اپنی خبر میں کسی قسم کا جھوٹ شامل کروں یا کہیں نہ کہیں دروغ گوئی کی آمیزش ہو. ایسا اللہ معاف کرے میں نہیں کرتا. جو حقیقی خبر ہوتی ہے وہی میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. تو جو سچی حقیقی خبر ہوگی اور کورٹ کا جتنا بھی احوال ہوگا، میں انشاءاللہ تعالی کل کسی بھی وقت، یعنی صبح 8 بجے کے بعد کسی بھی وقت آپ کی خدمت میں حقائق رکھوں گا. آپ جڑے رہیے گا، بندے رہیے گا، بس دعا کرتے رہیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے، کرم کے، رحم کے، عدل کے معاملات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کرتے ہوئے فرمائے، اور ہماری زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت جاری رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کلمہ ہماری زبانوں پر جاری رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جاری رہے ہماری زبانوں پر. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہر کسی نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں. اللہ حافظ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں مانتا ہوں میں غلطی کر سکتا ہوں، مجھے معاف کر دے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں اپنے رب کی طرف
गॉड ओरिएंटेड ऐसा हो कि वो इस वजीफे के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। इससे बेहतर ना कोई इस्तिगफार हो सकता है, ना कोई इसमें आजम हो सकता है, और ना कोई ऐसा वजीफा हो सकता है जो अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा कर दे, कि वो गुस्सा कि जिसका जिक्र सूरह अस-साफ़ात में आया कि यूनुस अगर ये कलिमात ना कहता तो उसने उसी दिन मछली के पेट से निकलना था जिस दिन मुर्दों ने अपनी कब्रों से उठाया जाना था। यानी वो मछली का पेट यूनुस की कब्र बन जानी थी अगर वो ये कलिमात ना कहता। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।